آج کتنا بڑا رتبہ ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ حضرت زبیر بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے درمیان حضور جلوہ فرما تھے اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ غدیر نامی جگہ ایک پہنچی تو آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا خطبہ ہے؟ آج سارے لوگ جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں خوش ہو جائیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ان کے لیے کیا بشارت ارشاد فرمائی۔ تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، رہتی دنیا تک کوئی بھی انسان ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ بھاری بھرکم میں تمہارے درمیان چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہے، اس کے دامن میں آ کر چھپ جاؤ، کبھی برباد نہیں ہوگے، کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ دوسری چیز جو ہے وہ میرے اہل بیت ہے، میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم میرے اہل بیت اطہار کے متعلق کبھی بھی کوئی غلط زبان سوال مت کرنا، میں تمہیں اللہ کا خوف دلا رہا ہوں۔ صرف اہل بیت اطہار امام حسن امام حسین نہیں، بلکہ ہر وہ سید ہے کہ جو اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بتاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا عابد زاہد عبادت گزار پیسے والا شخص تھا، اس کے در پر ایک سید زادی آتی ہے۔ سید زادی آ کر کہنے لگی مجھے کچھ مال دے دے تاکہ میں اپنی بچیوں کو جا کر کچھ کھلا دوں۔ اس نے آگے سے سوال کر دیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے سید ہونے کے لیے؟ اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کر دے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر وہ سید زادی کا دل دکھ گیا، وہ وہاں سے پلٹ جاتی ہے اور پلٹنے کے بعد جب دیکھتی ہے کہ محلے کے اندر ایک ہجوم لگا ہے، ایک جم گھٹا ہے، کسی نے پوچھا یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہاں پر اس علاقے کا امیر آیا ہے، یہ یہاں پر لوگوں کی حاجت روائی کے لیے آیا ہے، اپنا جو ذمہ ہے وہ پورا کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں اس کے پاس بڑھتی ہوں۔ وہ سید زادی اس آدمی کے پاس بڑھتی ہے، کہنے لگی کہ اے انسان میری بات سن، میں مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، میری کچھ مدد کر دے، میری بچیاں کچھ علاقہ دور بیٹھی ہیں، بھوکی ہیں، اتنے عرصے سے کچھ ملا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا، کہنے لگا میری بیوی سے کہو کہ جلدی سے تیار ہو جائے، ایک جگہ جانا ہے۔ وہ غلام اپنی مالکہ کے پاس جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد مالکہ اپنی کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں پر آتی ہے، اسے کہنے لگتی ہے کیا حکم ہے؟ کہا اس عورت کے ساتھ جاؤ اور اس کی بچیوں کو لے کر اپنے گھر پر آ جاؤ۔ اس نے دلیل نہیں مانگی تھی کہ تو سید زادی ہے تو دلیل ہے تیرے پاس، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، آگ کی عبادت کرنے والا ہے۔ وہ عورت جاتی ہے اور سید زادیوں کو اپنے گھر پر لے کر آتی ہے، بہترین لباس عطا فرماتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ بہترین کھانے سے ان کی ساری تھکن اور جو کمزوری تھی اس کو بھی دور کر دیتی ہے۔ اب رات کا وقت ہوتا ہے، وہ جو مسلمان تھا عبادت گزار تھا، رات کو سوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، میدان محشر برپا ہے، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، اور اتنے میں اعلان ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ شفاعت عظمیٰ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ہر مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا آگے بڑھتا ہے، حضور اس کی شفاعت کر رہے ہیں، یکے بعد دیگر قافلے بنا بنا کر لوگ جنت میں جا رہے ہیں، یہ مسلمان آگے بڑھتا ہے حضور کی طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کسی سید زادی کو یا کسی سید کے متعلق ہم نے کبھی کچھ کہہ دیا ہو، آج ہمیں توبہ کرنی ہے۔ اگر آج ہم دین کا کام بھی کریں تو یہ دین کا کام ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر ہماری ایک ذات کی وجہ سے کوئی سید زادہ یا سید زادی کا دل دکھ جائے، محبوب کی نگاہ کرم ہماری طرف نہیں آ سکتی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سے منہ موڑ لیا، وہ بندہ وہاں سے گھوم کر جاتا ہے، حضور وہاں سے بھی ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ صرف واقعہ نہیں ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کیوں میرے ساتھ ایسا فرما رہے ہیں کہ اپنا چہرہ مبارک مجھ سے کیوں پھیر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے پاس مسلمان ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ جب یہ سننا تھا کہ اس مسلمان کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اس قدر زار و قطار روتا ہے، اس قدر زار و قطار روتا ہے، اپنے غلاموں سے کہتا ہے کہ اس عورت کو ڈھونڈ کے لے کر آؤ،
لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اس بندے کے گھر میں ہے جو آگ کی عبادت کرتا ہے، وہ خود اس کے پاس جل کر جاتا ہے، دروازے کو دستخط دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے مہمان مجھے میرے حوالے کر دو۔ کہا کہ اب نہیں، یہ سودے تو وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھے کیے جاتے ہیں، اب میں یہ مہمان میں تمہیں نہیں دوں گا۔ کہا کہ تم مسلمان بھی نہیں، یہ ہمارے نبی کے خاندان کے گھر کی عورتیں ہیں، میرے حوالے کر دو۔ تو کہا یہ تو بن دیکھے سودے ہوتے ہیں۔ کہا کیا مطلب بن دیکھے ہوتے ہیں؟ کیا رات کا خواب بھول گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تم سے مسلمان ہونے کی دلیل مانگی تھی؟ اس نے کہا کہ یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تم پھر دورے دورے میرے پاس بھی آئے اور تم نے یہ بات کہہ دی؟ تو کہا کہ جب تمہارے کو ڈانٹ ڈپٹ پڑ رہی تھی اس سے چند لمحہ پہلے حضور نے مجھے خود اپنے لب مبارک سے جو ہے وہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا تھا۔ سید زادی کا ادب کرتا ہے کوئی انسان، یا ایک سید کا اگر دل میں ادب رکھ لے تو جنت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما دیں۔ تو اگر سوچئے ایک سید زادی کی اگر اس نے مدد کی تھی تو رسول اللہ نے خود آگے بڑھ کر اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، اور جو سیدوں کے سردار امام حسین کا دشمن ہوگا اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا۔